قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ام یحسبون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ آمنوا باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلوا علی الحبیب مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ اس سے نال خانہ کیتی سنیاں بے اعتباری نہ ریا محبوب تھے نہ رہی کسی دی سرداری سب کچھ چھاڑے چھڑا کے سارے ٹر کے باری باری آزم ایتھا دل نہ لامی نہیں تے روسیں جاندی باری میرے عزیز بزرگوں دوستو گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے نہ ہی میں یہ مقصد لے کر آیا جب قبلہ ماسٹر صاحب کا مجھے پتہ چلا انتہائی دل کو صدمہ پہنچا دوسرا صدمہ یہ تھا کہ ان کے جنازے پر بھی حاضری نہ دے سکا ایک ایسی مجبوری تھی اس کی وجہ سے میں فقط تعزیت کے لیے حاضر ہوا بیان کے لیے حاضر نہیں ہوا لیکن حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن جامی صاحب آپ کی اعلیٰ حضرت آپ نے حکم ارشاد فرمایا میں 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کروں گا قبلہ ماسٹر صاحب نے اتنی بڑی ہی پیاری زندگی گزاری میں نے کبھی بھی ان کے چہرے کے اوپر کوئی غصے کا یا تیوری نہ دیکھی جب بھی ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے حضور شاہ فرماتے ہیں کوئی روپیہ صدقہ نہیں کر سکتا وہ کسی مسلمان بھائی کو ہنس کر مل دیتا ہے اس کا یہ ہنس کر ملنا ہی صدقہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جتنا زیادہ کہیں گے اتنا زیادہ اجر قبلہ ماسٹر صاحب کو بھیجا جائے گا اور آپ ہمارا یہ قوم ہے ہم سے آپ صاحب محبت کرنے والے ہیں اسی طرح ان میں سے ایک ماسٹر صاحب تھے کہ پچھلے ہفتہ کے دن میں بدر کھڑا تھا میرا بھائی بھی ساتھ کھڑا تھا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے موڑ پر پہنچ کے پھر واپس آئے واپس آ کر سلام لیا کہنے لگے میں جب شاہ جی آگے گیا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ بال آجی شاہ دے ہونے کہ میں اگا لگ جاؤں میرے دل نے میں جو اجازت نہیں دیتی پھر ملے جب ملے اور پیار محبت فرمایا پھر میرے بھائی کو کال کرنے لگے 2 دن پہلے کہ میرا حساب لگایا جائے جب اس نے حساب لگایا وہ کہنے لگا آپ پہ کوئی ایسا وار نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے پھر کہنے لگے پی جی کدو ہونا جے انہوں نے کہا میری فلاں تاریخ کی سیٹ ہے کہنے لگے پی جی تسی لیٹ ہو گئے ہو اسا پہلے چلے جانا ہے آپ لیٹ ہو گئے ہیں ہم نے پہلے چلے جانا ہے اچھی زندگی گزاری ان نے اعلیٰ زندگی گزاری میں سمجھتا ہوں ان کا دل ہر قسم کے بغض سے ہر قسم کے حسد سے پاک تھا حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ایو رجل افضل یا رسول اللہ یہ تو بتائیں نا افضل بندہ کون سا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محموم القلب وصدوق اللسان فرمایا افضل بندہ وہ ہے جس کا دل صاف ہے جس کی زبان سچی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جس کی زبان سچی ہے امام الانبیاء کے غلاموں ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے آج عہد کریں ہم تفرقہ بازیوں سے نکل کر ہم دلی جھگڑوں سے نکل کر حسد سے نکل کر بغض سے نکل کر آمنہ کے لال کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں اس طرح اکٹھے ہو جائیں جیسے جنگ یمامہ میں میرے نبی کے غلام اکٹھے ہوئے تھے کیسے اکٹھے ہوئے تھے جب ختم نبوت کی بات آئی نا جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید امیر ہیں اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہمیں کیسے کسی کے اوپر تلوار چلائیں وہ بھی اللہ کا نام لینے والے ہم بھی اللہ کا نام لینے والے خالد بن ولید نے پھر نعرہ یاد کیا کہا اس نعرے پہ اکٹھے ہو جانا جو یہ نعرہ لگائے گا وہ ہمارا ہے جو اس سے پھر جائے گا وہ شیطان والا ہے وہ نعرہ کیا تھا وہ یوناننا یا محمدہ ہو یا محمدہ وہ نعرہ یہ تھا یا رسول اللہ ہم پہ بات آئی ہے اب کرم فرما دیجئے سبحان اللہ جزاک اللہ آئے آج نام محمد پہ اکٹھے ہو جائیں ایک آدم کی اولاد ہے ایک نبی کے ہم ماننے والے ہیں ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آج ہمارے دلوں میں بغض حسد بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل لبریز ہیں وہ حسد کے ساتھ جب مرتا ہے پھر قبر پہ سلامی کرتے ہیں پھر وہاں پہ سجدے کرتے ہیں پھر وہاں پہ معافی مانگتے ہیں یا افضل معافی یہ
سبحان اللہ آپ ایک حدیث مبارکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب موجود ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ذرا مسجد نبوی کے مین گیٹ پہ ذرا دھیان دینا. اب جو بندہ اندر آئے گا نا وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ہم نے دیکھا جو بندہ پہلے دن آیا اس کا نام سعد بن مالک ہے، آ کر بیٹھ گیا. دوسرے دن پھر آیا. نبی کریم نے فرمایا اب جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ آج بھی وہ آیا جو کل آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی وہ آیا جو کل آیا تھا. تیسرا دن جب پھر محفل رسکار لگی نا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو ذرا مین گیٹ پر ذرا دھیان دینا. اب جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. آج بھی وہ آیا ہے جو کل بھی آیا تھا پرسوں بھی آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اس کا دن کا عمل ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ نبی کریم کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے. اس کی میں رات چیک کروں کیا عمل کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے چلتے پھرتے اس کی جنت کی سجدے ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رات چلا گیا پیر کے گالے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بستر لگا دیا گیا. میں بستر پہ آ گیا لیکن سویا نہیں. میں کانی آنکھ لگا رکھی ہے کہ آج دیکھوں گا یہ کمر کیا کرتا ہے. میں بھی لیٹا رہا یہ بھی لیٹے رہے. جب تہجد کا وقت آیا مالک بھی ساتھ بھی مالک بھی کھڑے ہو گئے. میں بھی اٹھا. ہم نے نماز تہجد ادا کی نماز فجر ادا کی. جب ناشتہ کرنے لگے میں نے پوچھا یار تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے وجہ یہ ہے یار 3 دن تیرے آنے سے پہلے غیب دان نبی نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات سننے والی ہے دل کے گانے سے سننے والی ہے اور دل میں سے جگہ دینی چاہیے. کتنی پیاری بات ہے. وہ ساتھ بن مالک کہنے لگے کیا تو نے میری رات بھی دیکھ لی میرا دل بھی دیکھ لیا. میرا ایک عمل ہے جب میں بستر پہ آتا ہوں اگر دل میں کسی کے ساتھ میری لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے اس کا حسد اس کا بغض میں دل میں نہیں رکھتا بلکہ یہ سوچ کر معاف کر دیتا ہوں کہ چنگی بندی اس سجڑا کو یہ سہواری ہو جاتی. سبحان اللہ. سجنا کو سہواری ہو جاتی. یار یار کا گلا نہیں کر دے اصل فرید ہے. میں بیان کرنا نہیں آیا. اللہ اکبر. آج یہ لے جائیں بات کہ اس سے کیڑا نکال لیں اس سے کیڑا نکال لیں. فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے. اپنے اندر جان کہ تو کیسا ہے پھر محبت بھی پیدا ہوگی. پھر فرقہ بازی بھی ختم ہو جائیں گی. اینا گلاں وچ ہے کی لبدا اوے ہے کسے وچ کڈنا اپنا آپ سوال محمد جو کرنا ہو تو کرنا. دعا ہے اللہ ہمیں نام محمد پہ اکٹھا فرمائے حضور کی غلامی پہ اکٹھا فرمائے اور قبلہ ماسٹر صاحب کے درجات کی گاندھی عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں کو رضی اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. واخر دعوانا